علیکم ناظرین، بچیوں اور خواتین کے خلاف بڑھتا ہوا تشدد اور اس کا تدارک پروگرام کی تیسری قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے پاکستان بھر میں بچیوں اور خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کا منظرنامہ دیکھا۔ دوسری قسط میں ہم نے 4 خواتین سے ملاقات کی اور سماجی رہنما نسرین اظہر صاحبہ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر تشدد وائلنس کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، لیکن ہر چیز ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف، ایک سوال کی طرف لے کر جاتی ہے کہ آخر پاکستان میں قانون بھی موجود ہے۔ دوسرا سوال نکلتا ہے، اگر قانون موجود ہے تو عملداری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر عملداری ہوتی ہے تو سماجی انصاف اور ان خواتین اور بچیوں کو خاص طور پر جو مختلف مظالم کا شکار ہیں ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ ایسے ہی سوالوں کا جواب ہم جاننے کے لیے پاکستان کے معروف قانون دان جناب شرافت علی چودھری صاحب سے ملتے ہیں، جو ہمیں اس کے حوالے سے باریکی سے بتائیں گے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی شرافت صاحب۔ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ جیسے آپ نے بالکل وہ انسائیڈر ہونے والی بات کی ہے کہ پولیس کی ضمنی کے اندر ریکارڈ کیسے لیا جاتا، کیسے اس کو چینج کیا جاتا ہے، کس طریقے سے جو وکٹم ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ایک جو وائلنس، ایک جو آفیشیل میٹر ہے، جو کرائم ہے، اور ایون ان سرٹن کیسز کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے، کس طریقے سے اس کو 2 اشخاص یا ایک گھر کے لوگوں کا ذاتی معاملہ بنا کے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ گھر میں ہی سالو کریں۔ تو یہ مسائل جو ہیں دونوں لیول کے اوپر ہیں۔ پہلے لیول کے اوپر تو یہ کہ اگر آپ معاشرتی سطح پہ دیکھیں تو جو ہمارا رویہ ہے مجموعی طور پہ وہ ایسے ہی ہے کہ واقعی ہم اس کو گھر کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں۔ اگر 2 میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی آواز بھی آ رہی ہو، مارنے پیٹنے کی بھی، تو بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی ایکسٹرنل یہ جرت کرے کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ جا کے انٹروین کرے، ان کو روکے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ معاشرتی سطح پہ سم ہاؤ ہم نے وائلنس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لیول آف وائلنس ہے اس کے حوالے سے بھی سم ہاؤ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ دیٹ از پرون ٹو وائلنس ہے، کہ جو چھوٹے لیول آپ دیکھیں کہ جب کوئی بہت بڑا ہینیس انسیڈنٹ ہوتا ہے، کہ جب کسی کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے نا کہ وہ ریپ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے، یا اس کو کوئی اس طریقے سے جو ہے نا کہ وہ اس کو کہ آپ نے گاڑی کے پیچھے، I'm sorry میں بہت ہی بھیانک مثالیں دے رہا ہوں، کہ گاڑی کے پیچھے آپ نے ڈال کے اس کو کیا ہے، یا آپ نے اس کو پبلکلی جو ہے نا کہ اس کو برہنہ کیا، یعنی کہ جب تک بہت بڑا جو ہے نا کہ وہ وائلنس نہیں ہوتا، جو کہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈرا دینے والا ہو، اس سے پہلے ہمارے کان پہ جو ہی نہیں رینگتی۔ مثلا یہ جیسے میں نے بات کی کہ کچھ لاز ابھی بھی جو اکنامک وائلنس یا سائیکولوجیکل وائلنس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ابھی تک، یا ہمارے اداروں کے اندر کتنی جو ہے نا کہ وہ کیپیسٹی ہے، وہ اداروں کے لیے بھی اور انڈیویجولی سوسائٹی کے لیے بھی ایشو ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی ان اٹ سیلف چونکہ چھوٹے موٹے وائلنس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا، اس کو گھر کا معاملہ سمجھ لیا یا کہا کہ کوئی بات نہیں، یا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے کہ اگر اس میں عورت گھر سے باہر نکلے گی، وہ پولیس اسٹیشن جائے گی یا کہیں اور جائے گی، تو اس کی اپنی فیملی جو ہے نا کہ وہ اس کے اگینسٹ کھڑی ہوگی۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ فالٹ یا رپورٹ میں آپ ڈیلے کریں گے، یا انویسٹیگیشن میں آپ ڈیلے کریں گے، یا انویسٹیگیشن میں جا کے اس کے گھر والے جو ہے وہ معاف کر دیں ملزم کو، تو جو بھی نقص ہوگا آپ کی تفتیش کے اندر، آپ کی رپورٹنگ کے اندر، آپ کی پروسیکیوشن کے اندر، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ ملزم ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ یقیناً معاشرتی سطح کے اوپر بھی اس میں ایشو ہے کہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ادارہ جاتی لیول کے اوپر دیکھیں تو اس میں جو ہمارا اوورال جو تفتیش کا نظام ہے وہ کوئی اتنا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ ہمارا جو فورینزک ایویڈنس ہے اس کے اوپر انحصار نہیں ہے۔ ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہے سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر ہمارا انحصار نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی وہ جو مین ٹو مین والی بات ہے کہ اس سے پوچھ اس سے پوچھ جو ہے نا، جو گواہوں کے بیانات والی بات ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو جو باقی اس میں ثبوت ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا ہے، بہت ہی یہ اور گواہوں کے بیانات اکثر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بولتے، لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو جب آپ نے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہی کلیکٹ ہی نہیں کی تو وہ کیسے آپ نتیجے تک پہنچیں گے. دوسری بات یہ، اگر سائنٹیفک ایویڈنس کے حوالے سے بات کریں تو پہلے لیول کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا جو فیلڈ کے اندر ایک تفتیشی موجود ہے وہ پراپر ٹرینڈ ہے فورینزک سائنس کے اوپر کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنا ہے، یا یہ کہ کیا آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی اسپیشلائزڈ یونٹس بنے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن کرنے والے. یقیناً نہیں ہے ان پریکٹس. اچھا اگرچہ لا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 وہ بھی یہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسپیشلائزڈ یونٹ ہو، لیکن جب فیلڈ میں نوٹیفیکیشن کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں پریکٹس کی. اچھا تیسری چیز یہ کہ کیا وہ اکوپڈ بھی ہیں. بہت سارے جو ہے نا وہ سیمپلز جو آپ لیتے ہیں جب ان کو فورینزک انالیسز کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس میں رپورٹ یہ نہیں آتی کہ افرمیٹیو یا نیگیٹو رپورٹ نہیں آتی، بلکہ یہ رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ جو سیمپل ہے وہ انسفیشینٹ ہے، اس سے انالیسز ممکن نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو پورا پروسیس ہے فورینزک ایویڈنس کا وہ سارا کا سارا اس بنیاد پہ وہ آپ کہہ لیں کہ کمزور ہو گیا، کیونکہ آپ نے کوئی جو ہے وہ پراپر سیمپل ہی کلیکٹ نہیں کیا تھا. تو اسی طریقے سے پھر آپ کے پاس لے دے کے پھر پیچھے گواہوں کے بیانات رہ جاتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اس میں اداروں کی سطح پہ یقیناً ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کو اکوپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر یہ کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت، آپ نے ایک جرم کا سراغ لگانا ہے وہ بہت انٹینسو ٹائم مانگتا ہے. اب جب آپ کا ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ملٹیپل کیسز میں انوالو ہے، اس کو وہ ملٹیپل کیسز کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، پلس یہ کہ وہ صبح جو ہے وہ ملزمان جو ہے ان کو لے کے کورٹ میں بھی پیش ہو رہا ہے، پھر یہ کہ اس کی سیکیورٹی کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. تو اس کے کندھوں پہ اتنا، وہ کوئی صرف انویسٹیگیشن اس کے لیے ایک کام ہے، اس کے اور بہت سارے کام ہیں. تو اس کے اندر اس کے پاس کتنا ٹائم بچے گا اور کتنے اس کے پاس ریسورسز ہوں گے. یقیناً یہ ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے، ریسورس کنسٹرینٹ بھی ہے، اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو کیپیسٹی ہے اس کی بھی کنسٹرینٹ ہے. تو ان ساری کنسٹرینٹس کے ساتھ اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ پراپر انویسٹیگیشن کرے اور صحیح ثبوت اکٹھے کرے. اور جب ثبوت اکٹھے ہی نہیں ہوں گے ٹائملی تو اس میں کیسے جو ہے نا کہ پروسیکیوشن پراپر ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مطلب اس میں اگرچہ کوئی فیکٹ ہمارے پاس اسٹڈی اس طریقے کی نہیں ہے، لیکن جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ 4-5% آپ کا کنوکشن ریٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر ملزم جو ہے نا کہ وہ ون اور دی ادر وے جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں. ایک اور، اب میں چلتے چلتے ایک اور بات کروں کہ ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ہی تھکا دینے والا ہے، یہ بہت ہی ایگزاسٹیو ہے. اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں، سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہ وکٹم کو سپورٹ کرتا ہو. سسٹم آپ کا ملزم کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگرچہ لا جو ہے وہ ریکوائر کرتے ہیں، 2016 کی بھی جو اس میں جو ایکٹ تھا کرمنل لا امینڈمنٹ تھی اوفینسز ریلیٹنگ ٹو ریپ، اس کے اندر بھی یہ پروویژن تھی کہ آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وکٹم کی کسی بھی جگہ پہ لیں، اس کو گھر لیں، آپ کے ساتھ سپورٹ پرسن ہو، کسی اور جو فیملی ہے اس کے فیملی ممبر ہے، یا کوئی فیمیل پولیس آفیشیل، اس کے ساتھ رپورٹ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ کو کریں. ابھی جو اینٹی ریپ اینڈ انویسٹیگیشن 21 ایکٹ ہے وہ بھی سارے جو سیکچول آفینسز ہیں اس کے اندر اسی طرح کی ہی ریکوائرمنٹس کو وہ ری انفورس کرتا ہے. لیکن یعنی کہ ابھی جو ریسنٹ لا ہے وہ وکٹم کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جب ہم پریکٹس کی بات کریں گے تو دیٹس انٹائرلی اے ڈفرینٹ تھنگ. اس میں اوور آل نہ تو سوسائٹی سپورٹ کر رہی ہے وکٹم کو، اور نہ ہی جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا فائدہ الٹیمیٹ جو ہے وہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو. دیکھیں جو آپ نے سیکنڈری وکٹمائزیشن کی بات کی ہے، یہ یقیناً ایک بہت ہی بڑا پریسنگ ایشو، اور یہی وجہ ہے کہ رپورٹنگ پراپر اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ جو بعد میں ہونا ہے، جو معاشرے نے اس کے ساتھ کرنا ہے، اس سے ڈر کے تو وہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے. اب ہمارا اس میں جو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ 2016 کی جو کرمنل لا امینڈمنٹ تھی اس کے اندر اسپیسیفکلی ایک شک ڈالی گئی تھی کہ آپ جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اچھا اسی طریقے سے جو جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے، ایون اس کے اندر آپ ایکیوزڈ جو بچہ ہے سیکنڈری وکٹمائزیشن سے بچنے کے لیے اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتے.
ایون اگر آپ دیکھیں کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کا ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو آپ نے پبلش نہیں کرنا نا، آپ نے اس طریقے سے اس کو مارکیٹ میں نہیں لے کے جانا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو بتانا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، کورٹ الاؤڈ ہے، جو انویسٹیگیشن ریلیٹڈ ریلیونٹ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کر سکتا ہے فار دا پرپزز آف انویسٹیگیشن، یا کہ یہ پیرنٹ گارڈین یا وکٹم ہمسیلف اور ہر سیلف جب اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرے. ادروائز میڈیا کے لیے ان جنرل جو پبلش کرنا ہے اس کی 3 سال سزا ہے. میری اپنی اس پہ جو ہے ایک رٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، جس میں نے اسپیسیفکلی اسی ٹاپک کے اوپر فائل کی تھی کہ ابھی اس وقت پی پی سی کے اندر جو ہے وہ اس میں 336A ایک سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ وکٹم کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا. اس طریقے سے پھر جو پیمبرا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک پروویژن ہے کہ آپ جو بچے ہیں جو اسی طریقے سے اور سیکشول اوفینسز کے وکٹمز ہیں، جو سینسیشنل سینز ہیں، ان کو جو ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا، پروہیبٹڈ ہے یہ. اب اس کی 3 سال سزا بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی والی بات ہے. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جرنلسٹ، چونکہ جرنلزم ان اٹ سیلف ایک جو ہے نا کہ میڈیا ان اٹ سیلف ایک بہت پاورفل ٹول ہے. کہیں طاقت کے زور پہ بھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور کہیں لا علمی کی بنیاد پہ بھی، کہ ہو سکتا ہے جو شخص جو رپورٹ کر رہا ہے یا کوئی شخص ان گڈ فیتھ جو ہے اس کو جب وہ پریزنٹ کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید اس سے وکٹم کو انصاف ملے گا. میں نے کل پرسوں ایک کانٹینٹ دیکھا، یہ چکوال کا ایک انسیڈنٹ تھا، بہت ہی اس میں وائلنٹ انسیڈنٹ تھا، جو آپ کہہ لیں کہ سیکشول ایبیوز کے پرسپیکٹیو سے مطلب مجھے دو رات نیند نہیں آئی، اگرچہ اس پہ تھوڑا سا اس کو انہوں نے بلر کیا ہوا تھا، بٹ ایون دین ایوری تھنگ واز ویزیبل. تو اب یہ کہ اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ اس تصویر کو ہٹا دیں، جس نے اس کو اپلوڈ کیا تھا، تو اس نے کہا جی میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی نوٹس کر لے اور اس کو انصاف مل جائے. اب قانون تو کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا کہ وہ نہ چھپائیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ لاء میں بہتری تو آ گئی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل داری جو ہے نا کہ وہ عمل درآمد وہ بقایا ہے. سر آپ تجویز کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اگر اس بدقسمتی کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے سامنے جو آپ کہہ لیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے انسیڈنٹس ہیں، سیکشول ایبیوز کے انسیڈنٹس ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا کہ وہ سامنے آنا شروع ہوئے. اب اس پہ 2 آرگیومنٹس ہیں. ایک یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ انسیڈنٹس پہلے سے بڑھ رہے ہیں. دوسرا آرگیومنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹس بڑھ نہیں رہے، انسیڈنٹس شاید پہلے سے ہی تھے، ابھی رپورٹنگ بڑھ گئی ہے، میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعداد میٹر نہیں کرتی، چاہے وہ 2000 انسیڈنٹس ہوں یا 1000 انسیڈنٹ ہو، وہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اتنا ہی ہے، وہ اسی طرح سے ہی غلط ہے. ہر انسیڈنٹ انڈیویجولی اسی طریقے سے غلط ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کا جو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایشو ہے. اب اس ایشو کو ہم تب تک ریزالو نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں ہم سوسائٹی کے لیول پہ بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے نا کہ وہ بہتری نہ لے کے آئیں. سوسائٹل لیول کے اوپر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سٹگما جڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے. یعنی کہ جو وکٹم ہے اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر میں نے بتا دیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہیں اس کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ اٹھ کے کسی ادارے میں جائے گی، وہ پولیس کے پاس جائے گی، کورٹ میں جائے گی، تو وہ اس کو جو ہے نا کہ پراپر سپورٹ ملے گی، اور جو ایکیوزڈ ہے وہ یقیناً اگر وہ کلپریٹ ہے تو اس کو سزا ملے گی. تو معاشرے ایک پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیز سوسائٹی کے اندر اس کو بھرنے کے لیے، ایڈوکیسی کے لیے جو بھی آپ کریں، انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرو ویمن لاز اس وقت بنے ہوئے ہیں، میں نے اپنی کوئی رفلی اس کے اوپر اسٹڈی کیا تھا، اس وقت رفلی کوئی 90 کے قریب اسپیشلائزڈ لاز ہیں جو مطلب فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور صوبوں کے اوپر بھی، جو صرف ویمن رائٹس کو پریزرو کرتے ہیں نا. اور اس میں اگر آپ صرف جو آپ کہہ لیں کہ جو اس میں وائلنس کے پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں، ابیوز کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، تو وہ بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 50 کے قریب، شاید 40-50 کے قریب لاز ہوں گے. یعنی کہ تقریباً مور آر
لیس تقریباً ابیوز اور وائلنس کا ہر ایریا کور ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ پہلے لیول کے اوپر تو لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ لا ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں جو ہے اس کے اوپر میں اس کے تحت جو ہے وہ سپورٹ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. دوسرے لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جب میڈیا ہاؤسز کو لائسنس جاری ہوتا ہے تو اس میں ایک کنڈیشن, ایک آپ نے پبلک ویلفیئر کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, تو اس وہ پبلک جو ویلفیئر کا جو ہے اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ آن ایئر کرنے کا, اس کو یقیناً استعمال ہونا چاہیے. پیمرا اس کو استعمال کروائے کہ ایک وہ جو سرٹن ٹائم ہے کیا وہ ایسے میسیجز ڈلیور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو ان قوانین سے جو ہے وہ آگاہی ہو. پھر اگر آپ ٹائملی رپورٹ کریں. پھر دوسری طرف اگر آپ انسٹیٹیوشنز کے اندر آئیں تو دیکھیں اٹ سٹارٹس فرام دا رپورٹنگ ٹو اینڈز اپ ود دا سینٹینسنگ. تو یہ ہے کہ آپ رپورٹنگ پراپر ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جیسے ہی رپورٹ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو یقیناً ٹال مٹول کی بجائے پولیس کو اس کو نوٹس کرنا چاہیے امیڈیٹلی. اس کو جو ہے کہ وہ اس کو ایف آئی آر اس کے اوپر جو بھی ریلیونٹ پروویژن ہے لا کی اس کے تحت جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس میں پولیس کا ہے, وہ انویسٹیگیشن کا ہے. پولیس اور اگر وہ فرض کریں offences ایسے ہیں کہ جس میں ایف آئی اے کی جیورسڈکشن ہے تو الیکٹرانک کرائمز ہیں تو وہ پھر پولیس اس کا ایف آئی اے کا جو ہے وہ جیورسڈکشن بنتی ہے. تو یقیناً اس کے اندر اسپیشلائزڈ یونٹس جس طریقے کے ایون اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت تجویز بھی کیا ہوا ہے, اسپیشلائزڈ آپ انویسٹیگیشن کی ٹیم کو سپریٹ کر دیں کہ جو ایون جو امیڈیٹلی جو آپ کا کرائم سین ہے اس کرائم سین کے اندر جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے, اگر اب اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں کہ نہیں جی وہ تو بنی ہوئی ہے, وہ تو اب اسلام آباد میں ایک گاڑی دکھانے کے لیے موجود بھی ہے, وہ ہر جگہ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن کتنے انسیڈنٹس پہ وہ جو ہے نا کہ کرائم یونٹ پہنچتا ہے, کرائم انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے. یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں جو بالکل مین اسٹریم جو ہے نا کہ وہ مین جگہوں پہ ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا ٹائملی. تو جو کرائم سین کی اس میں لوگوں کو بھی آگاہی کہ کرائم سین کو چھیڑے نہیں, اور انویسٹیگیشن جو ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ اس کرائم سین کو ٹائملی پروٹیکٹ کریں, اور ایویڈنس کلیکشن کے لیے اگر انویسٹیگیشن آفیسر خود ایکسپرٹ نہیں ہے تو یقیناً کسی ایکسپرٹ کی مدد لی جائے کہ وہاں سے پراپر جو ہے وہ سیمپل یعنی کلیکٹ کریں. یعنی کہ آپ کو جو اس میں اوکیولر اکاؤنٹ ہے یعنی کہ خالی سٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کی, اس سے آگے آپ کو فورینزک سائنس کے اوپر انالائز کرنا پڑے گا. یہ والے وہ آفینسز ہیں جو یا تو چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں یا کسی ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں کوئی شخص پہنچ ہی نہیں سکتا, یا آپ ملزم ہمیشہ چھپ کے, یہ کوئی ڈاکہ تو نہیں ہے کہ جو سب کے سامنے کرے گا, عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے سب کے سامنے, عام طور پہ تو پروٹیکٹڈ جگہ جو ہے نا وہ ملزم ڈھونڈتا ہے. تو ایسی جگہ کے اوپر آپ کو یقیناً جو ہے وہ پھر گواہ تو آپ کو نہیں ملے گا, تو پھر آپ کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر ریلائی کرنا ہے اور آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر ریلائی کرنا ہے, جس کے لیے کوئی بھی سائنٹیفک انالیسس فورینزک انالیسس ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ پراپر جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ نہیں کریں گے. تو اس پہ ان کو تیار کریں. باقی پھر جو میرا خیال ہے پروسیکیوشن کی جہاں تک بات ہے وہاں شاید ہمارے پروسیکیوٹرز کا تو مینلی کام جو ایویڈنس ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو صلح والی ہے, جو راضی نامہ والی ہے, وہ نہیں بھی بنتا. ایون وہ والے اوفینسز جن کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ناقابل راضی نامہ ہے, پھر بھی وہاں پہ سبیلیں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ کیسے اس کو جو ہے نا کہ وہ راضی نامہ پہ بنایا جائے, کیسے گواہوں کو جو ہے نا کہ مطلب کہ اس کو کمزور کیا جائے, گواہ جو ہے وہ مکر جائیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی گواہ ریٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لاء کے اندر پروویژنس ہیں, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی گواہ کو اپنی گواہی سے پھر جانے کے اوپر جو ہے نا کہ وہ سزا ہوئی ہو. تو اگر آپ اس کو وہ گواہ جو ہے اگر اپنی گواہی سے مکرتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, تو اس کی سزا دلوائیں, اور جو جرائم قابل راضی نامہ نہیں ہے ان کو اسٹرکٹلی ان کے اندر پروسیکیوشن یہ, کیونکہ کبھی بھی جو ہے نا کہ وہ راضی نامہ پروسیکیوشن کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. کورٹ اپنے آرڈر میں لکھتی ہے کہ پروسیکیوشن نے پرمیشن دی ہے, تو وہاں پہ پھر ہمارے پروسیکیوٹرز کو بھی اس کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ پریپیئر ہونا چاہیے. ناظرین, آج کے پروگرام کی فائنڈنگ یہی ہے
کہ طریقہ تفتیش کو فرانزک اور سائنٹیفک معیار کے مطابق اور جدید معیار کے مطابق لایا جائے، جبکہ تفتیشی افسران کی تربیت کی جائے، جبکہ ہر سطح پر، گھر کی سطح پر، سماج کی سطح پر، قوم کی سطح پر ہمیں اپنی بچیوں اور خواتین کو خود محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔